عشق تیرے میں ہو گئی پامال. کچھ چیزیں جو ہم پاس رہ کے ریئلائز نہیں کرتے، وہ دور ہو جانے کے بعد کرتے. مجھے بھی آپ سے دور جانے کے بعد ریئلائز ہوا ہے میں تمہارے بغیر انکمپلیٹ ہوں، نامکمل. آپ سے ذرا ذرا سی بات پر ضد کرنا، لڑنا، سب سے میرا ہی نقصان ہوا ہے. بہت معصوم ہوں ملکہ. بالکل. پتہ ہے مجھ سے غلطی کہاں ہوئی؟ آپ جب مجھ پہ پابندیاں لگاتے تھے، مرد سے اپنی بات منوانے کا نشہ ہی کچھ اور ہے. میں نے اس سمے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں. یہ دنیا بہت بری ہے، اس میں طرح طرح کے لوگ ہیں. عورت کو لگتا ہے کہ وہ مکمل ہو گئی ہے. میں وعدہ کرتی ہوں میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں دوں گی، کبھی کوئی ایسی غلطی دوبارہ نہیں کروں گی. I'm so sorry. I'm sorry too. میں نے سوچا تھا کہ بچے کے آنے سے پہلے ہر لمحہ تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، پھر ہو گئی. تو کوشش کریں گے کہ اپنی آنے والی زندگی میں ایک دوسرے کے لیے ہرڈلز کریٹ نہ کریں. I missed you. I missed you too. مبارک ہو بیٹی. I knew it. I knew it. پھر شروع ہو گیا تمہارا خود ترسی کا دورہ. اب تو ایسے ہی لگتا ہے امی، واقعی خود ترسی کا دورہ شروع. پتہ میں نے سوچا تھا جب میری بیٹی ہوگی نا اس کا نام ایمان رکھوں. ساری رات خواری میں کٹی ہے، صبح کام پہ جانا ہے، سر درد سے پھٹا جا رہا ہے. What do I do؟ میں اپنی بیٹی کے لیے کچھ اور سوچا رہا. دماغ میں بغاوت کے لیے آوازیں اٹھ رہی ہیں. دوستو، ڈرامہ سیریل پامال اب کافی زیادہ دلچسپ ہو چکا ہے. اب ملکہ اور اس رضا کی اتنی لڑائیوں کے بعد آخر کار ان دونوں کی زندگی میں خوشی آ ہی گئی ہے، اور ڈاکٹر آ کر بتاتی ہے کہ مبارک ہو، آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے. جس کے بعد رضا تو کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے، اور رضا کا بھائی بھابھی سب کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں. اور پھر رضا ملنے کے لیے جاتا ہے ملکہ سے روم کے اندر. ملکہ رضا سے کہتی ہے، رضا میں کافی زیادہ خوش ہوں، میں نے سوچا تھا جب میری بیٹی پیدا ہوگی نا تو میں اس کا نام ایمان رکھوں گی. یہ سن کر رضا کہتا ہے، نہیں نہیں، ہم اس کا نام ایمان نہیں رکھیں گے، کیونکہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے کچھ اور سوچا ہوا ہے. یہ سن کر تو اب کافی بڑا دھچکا لگتا ہے اس ملکہ کو کہ اب وہ اپنی بیٹی کا نام بھی اپنی مرضی سے نہیں رکھ سکتی ہے. کوئی بھی کام رضا کی اجازت کے بغیر تو وہ زندگی میں کر نہیں سکتی ہے. اب اپنی بچی کا نام بھی وہ رضا کی مرضی کے بغیر رکھ نہیں سکتی ہے. جس کے بعد رضا اپنی مرضی سے ہی اپنی بیٹی کا نام رکھ دیتا ہے، اور وہ اب تو صرف اپنی بیٹی کو ہی ٹائم دے گا اور اسی کے اوپر ساری توجہ ہوگی رضا کی. تو ملکہ شکایت کرتی ہے کہ میں نوٹ کر رہی ہوں جب سے ہماری بیٹی پیدا ہوئی ہے آپ نے مجھے نظر انداز کرنا شروع کر دیا ہے. یہ سن کر رضا پھر غصے میں آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہاری خود غرضی کا دورہ نا دوبارہ سے حرکت میں آنے لگا ہے، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا ہے ایک بات. جس کے بعد فون کرتی ہے ملکہ اپنی ماں کو اور بتاتی ہے کہ رضا ابھی بھی پہلے جیسے ہی ہیں امی، ان میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آئی ہے. ابھی تک وہ میرے ہر کام پر روک ٹھوک کرتے ہیں، نہ ہی مجھے کہیں جانے دیتے ہیں اور نہ ہی کسی سے ملنے دیتے ہیں، اور اب تو وہ مجھے ٹائم بھی نہیں دیتے ہیں. مجھے واقعی ہی لگنے لگا ہے امی کہ یہ خود ترسی کا دورہ نا دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے. جس کے بعد اب ملکہ تو فیصلہ کر لیتی ہے کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے رضا کو سمجھانے کا،
یا اس سے بات کرنے کا، اب وہ رضا کو مکمل طور پر نظر انداز اور اگنور ہی کرے گی، تاکہ ہو سکتا ہے شاید رضا کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ ادھر ملکہ کمرے میں اپنی بیٹی کے ساتھ موجود تھی۔ ملکہ کی بیٹی کافی زیادہ رو رہی تھی، لیکن ملکہ تو اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ اس کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ جس کے بعد رضا اسی وقت کمرے میں داخل ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بچی رو رہی ہے، اور یہ ملکہ مزے سے بیٹھی ہوئی ہے، اور کہتا ہے پھر رضا ملکہ سے کہ تمہیں ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہے، تمہاری بچی رو رہی ہے اور تمہیں اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، پوری رات میں اسے سنبھالتا ہوں، ماں ہونے کی کوئی ذمہ داری تو تم پوری کرو، پتہ نہیں کب تمہیں عقل آئے گی۔ اب بتاؤ ملکہ میں کیا کروں، مجھے جاب پر جانا ہے، کیا میں پورا دن اسے ہی سنبھالتا رہوں کیا؟ یہ سن کر تو اب ملکہ کافی زیادہ غصے میں آ چکی ہے، اور اس کے دل میں بھی بغاوت جنم لے رہی ہے، اور وہ سوچ رہی ہے کیوں نہ وہ اپنی بیٹی کو لے کر یہاں سے کہیں بہت دور چلی جائے، تاکہ اس جہنم سے تو جان چھٹ سکے اس ملکہ کی۔ حالانکہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود تو ملکہ کو چھوڑ کر چلے جانا چاہیے تھا اس رضا کو، جبکہ رضا نے اسے اکیلے روڈ پر اتار کر چلا گیا، یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ رات کو کہاں جائے گی۔ تب بھی کوئی احساس نہیں تھا رضا کو ملکہ کا، اور رضا کا ایکسیڈنٹ کیا ہو گیا، ایک ملکہ نے سب کچھ بھلا کر اسے معاف کر دیا اور اس کے پاس واپس چلی آئی۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا رضا جو سب کچھ ملکہ کے ساتھ کر رہا ہے کیا وہ ٹھیک ہے، اور کیا ملکہ کو بغاوت کر دینی چاہیے، اور کیا اسے اپنی بیٹی کو لے کر اس گھر سے چلے جانا چاہیے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل پامال اب کافی زیادہ دلچسپ ہو چکا ہے۔ اب ملکہ اور اس رضا کی اتنی لڑائیوں کے بعد آخر کار ان دونوں کی زندگی میں خوشی آ ہی گئی ہے، اور ڈاکٹر آ کر بتاتی ہے کہ مبارک ہو، آپ کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ جس کے بعد رضا تو کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے، اور رضا کا بھائی بھابھی سب کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور پھر رضا ملنے کے لیے جاتا ہے ملکہ سے روم کے اندر۔ ملکہ رضا سے کہتی ہے رضا میں کافی زیادہ خوش ہوں، میں نے سوچا تھا جب میری بیٹی پیدا ہوگی نا تو میں اس کا نام ایمان رکھوں گی۔ یہ سن کر رضا کہتا ہے نہیں نہیں، ہم اس کا نام ایمان نہیں رکھیں گے، کیونکہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے کچھ اور سوچا ہوا ہے۔ یہ سن کر تو اب کافی بڑا دھچکا لگتا ہے اس ملکہ کو کہ اب وہ اپنی بیٹی کا نام بھی اپنی مرضی سے نہیں رکھ سکتی ہے، کوئی بھی کام رضا کی اجازت کے بغیر تو وہ زندگی میں کر نہیں سکتی ہے، اب اپنی بچی کا نام بھی وہ رضا کی مرضی کے بغیر رکھ نہیں سکتی ہے۔ جس کے بعد رضا اپنی مرضی سے ہی اپنی بیٹی کا نام رکھ دیتا ہے، اور وہ اب تو صرف اپنی بیٹی کو ہی ٹائم دے گا اور اسی کے اوپر ساری توجہ ہوگی رضا کی۔ تو ملکہ شکایت کرتی ہے کہ میں نوٹ کر رہی ہوں جب سے ہماری بیٹی پیدا ہوئی ہے آپ نے مجھے نظر انداز کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ سن کر رضا پھر غصے میں آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہاری خود غرضی کا دورہ نا دوبارہ سے حرکت میں آنے لگا ہے، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا ہے ایک بات۔ جس کے بعد فون کرتی ہے ملکہ اپنی ماں کو اور بتاتی ہے کہ رضا ابھی بھی پہلے جیسے ہی ہیں امی، ان میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آئی ہے، ابھی تک وہ میرے ہر کام پر
روک ٹھوک کرتے ہیں، نہ ہی مجھے کہیں جانے دیتے ہیں اور نہ ہی کسی سے ملنے دیتے ہیں، اور اب تو وہ مجھے ٹائم بھی نہیں دیتے ہیں۔ مجھے واقعی لگنے لگا ہے امی کہ یہ خود ترسی کا دورہ نا دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے۔ جس کے بعد اب ملکہ تو فیصلہ کر لیتی ہے کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے رضا کو سمجھانے کا یا اس سے بات کرنے کا۔ اب وہ رضا کو مکمل طور پر نظر انداز اور اگنور ہی کرے گی، تاکہ ہو سکتا ہے شاید رضا کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ ادھر ملکہ کمرے میں اپنی بیٹی کے ساتھ موجود تھی۔ ملکہ کی بیٹی کافی زیادہ رو رہی تھی، لیکن ملکہ تو اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ اس کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ جس کے بعد رضا اسی وقت کمرے میں داخل ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بچی رو رہی ہے اور یہ ملکہ مزے سے بیٹھی ہوئی ہے، اور کہتا ہے پھر رضا ملکہ سے کہ تمہیں ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہے، تمہاری بچی رو رہی ہے اور تمہیں اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، پوری رات میں اسے سنبھالتا ہوں، ماں ہونے کی کوئی ذمہ داری تو تم پوری کرو، پتہ نہیں کب تمہیں عقل آئے گی۔ اب بتاؤ ملکہ میں کیا کروں، مجھے جاب پر جانا ہے، کیا میں پورا دن اسے ہی سنبھالتا رہوں کیا؟ یہ سن کر تو اب ملکہ کافی زیادہ غصے میں آ چکی ہے اور اس کے دل میں بھی بغاوت جنم لے رہی ہے، اور وہ سوچ رہی ہے کیوں نہ وہ اپنی بیٹی کو لے کر یہاں سے کہیں بہت دور چلی جائے، تاکہ اس جہنم سے تو جان چھٹ سکے اس ملکہ کی۔ حالانکہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود تو ملکہ کو چھوڑ کر چلے جانا چاہیے تھا اس رضا کو، جبکہ رضا نے اسے اکیلے روڈ پر اتار کر چلا گیا، یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ رات کو کہاں جائے گی۔ تب بھی کوئی احساس نہیں تھا رضا کو ملکہ کا، اور رضا کا ایکسیڈنٹ کیا ہو گیا، ایک ملکہ نے سب کچھ بھلا کر اسے معاف کر دیا اور اس کے پاس واپس چلی آئی۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا رضا جو سب کچھ ملکہ کے ساتھ کر رہا ہے کیا وہ ٹھیک ہے، اور کیا ملکہ کو بغاوت کر دینی چاہیے، اور کیا اسے اپنی بیٹی کو لے کر اس گھر سے چلے جانا چاہیے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل پامال اب کافی زیادہ دلچسپ ہو چکا ہے۔ اب ملکہ اور اس رضا کی اتنی لڑائیوں کے بعد آخر کار ان دونوں کی زندگی میں خوشی آ ہی گئی ہے، اور ڈاکٹر آ کر بتاتی ہے کہ مبارک ہو، آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ جس کے بعد رضا تو کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے، اور رضا کا بھائی بھابھی سب کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور پھر رضا ملنے کے لیے جاتا ہے ملکہ سے روم کے اندر۔ ملکہ رضا سے کہتی ہے رضا میں کافی زیادہ خوش ہوں، میں نے سوچا تھا جب میری بیٹی پیدا ہوگی نا تو میں اس کا نام ایمان رکھوں گی۔ یہ سن کر رضا کہتا ہے نہیں نہیں، ہم اس کا نام ایمان نہیں رکھیں گے، کیونکہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے کچھ اور سوچا ہوا ہے۔ یہ سن کر تو اب کافی بڑا دھچکا لگتا ہے اس ملکہ کو کہ اب وہ اپنی بیٹی کا نام بھی اپنی مرضی سے نہیں رکھ سکتی ہے، کوئی بھی کام رضا کی اجازت کے بغیر تو وہ زندگی میں کر نہیں سکتی ہے، اب اپنی بچی کا نام بھی وہ رضا کی مرضی کے بغیر رکھ نہیں سکتی ہے۔ جس کے بعد رضا اپنی مرضی سے ہی اپنی بیٹی کا نام رکھ دیتا ہے، اور وہ اب تو صرف اپنی بیٹی کو ہی ٹائم دے گا اور اسی کے اوپر ساری توجہ ہوگی رضا کی۔ تو ملکہ شکایت کرتی ہے کہ میں نوٹ کر رہی ہوں جب سے ہماری بیٹی پیدا ہوئی ہے آپ نے مجھے نظر انداز کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ سن کر رضا پھر غصے میں آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ
کہ تمہاری خود غرضی کا دورہ نا دوبارہ سے حرکت میں آنے لگا ہے، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا ہے؟ ایک بات۔ جس کے بعد فون کرتی ہے ملکہ اپنی ماں کو اور بتاتی ہے کہ رضا ابھی بھی پہلے جیسے ہی ہیں امی، ان میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آئی ہے، ابھی تک وہ میرے ہر کام پر روک ٹھوک کرتے ہیں، نہ ہی مجھے کہیں جانے دیتے ہیں اور نہ ہی کسی سے ملنے دیتے ہیں، اور اب تو وہ مجھے ٹائم بھی نہیں دیتے ہیں۔ مجھے واقعی ہی لگنے لگا ہے امی کہ یہ خود ترسی کا دورہ نا دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے۔ جس کے بعد اب ملکہ تو فیصلہ کر لیتی ہے کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے رضا کو سمجھانے کا یا اس سے بات کرنے کا، اب وہ رضا کو مکمل طور پر نظر انداز اور اگنور ہی کرے گی، تاکہ ہو سکتا ہے شاید رضا کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ ادھر ملکہ کمرے میں اپنی بیٹی کے ساتھ موجود تھی۔ ملکہ کی بیٹی کافی زیادہ رو رہی تھی، لیکن ملکہ تو اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ اس کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ جس کے بعد رضا اسی وقت کمرے میں داخل ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بچی رو رہی ہے اور یہ ملکہ مزے سے بیٹھی ہوئی ہے، اور کہتا ہے پھر رضا ملکہ سے کہ تمہیں ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہے، تمہاری بچی رو رہی ہے اور تمہیں اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، پوری رات میں اسے سنبھالتا ہوں، ماں ہونے کی کوئی ذمہ داری تو تم پوری کرو، پتہ نہیں کب تمہیں عقل آئے گی۔ اب بتاؤ ملکہ میں کیا کروں، مجھے جاب پر جانا ہے، کیا میں پورا دن اسے ہی سنبھالتا رہوں کیا؟ یہ سن کر تو اب ملکہ کافی زیادہ غصے میں آ چکی ہے اور اس کے دل میں بھی بغاوت جنم لے رہی ہے، اور وہ سوچ رہی ہے کیوں نہ وہ اپنی بیٹی کو لے کر یہاں سے کہیں بہت دور چلی جائے، تاکہ اس جہنم سے تو جان چھٹ سکے اس ملکہ کی۔ حالانکہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود تو ملکہ کو چھوڑ کر چلے جانا چاہیے تھا اس رضا کو، جبکہ رضا نے اسے اکیلے روڈ پر اتار کر چلا گیا، یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ رات کو کہاں جائے گی۔ تب بھی کوئی احساس نہیں تھا رضا کو ملکہ کا، اور رضا کا ایکسیڈنٹ کیا ہو گیا، ایک ملکہ نے سب کچھ بھلا کر اسے معاف کر دیا اور اس کے پاس واپس چلی آئی۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے؟ کیا رضا جو سب کچھ ملکہ کے ساتھ کر رہا ہے کیا وہ ٹھیک ہے؟ اور کیا ملکہ کو بغاوت کر دینی چاہیے، اور کیا اسے اپنی بیٹی کو لے کر اس گھر سے چلے جانا چاہیے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل پامال اب کافی زیادہ دلچسپ ہو چکا ہے۔ اب ملکہ اور اس رضا کی اتنی لڑائیوں کے بعد آخر کار ان دونوں کی زندگی میں خوشی آ ہی گئی ہے، اور ڈاکٹر آ کر بتاتی ہے کہ مبارک ہو، آپ کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ جس کے بعد رضا تو کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے، اور رضا کا بھائی بھابھی سب کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور پھر رضا ملنے کے لیے جاتا ہے ملکہ سے روم کے اندر۔ ملکہ رضا سے کہتی ہے رضا میں کافی زیادہ خوش ہوں، میں نے سوچا تھا جب میری بیٹی پیدا ہوگی نا تو میں اس کا نام ایمان رکھوں گی۔ یہ سن کر رضا کہتا ہے نہیں نہیں، ہم اس کا نام ایمان نہیں رکھیں گے، کیونکہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے کچھ اور سوچا ہوا ہے۔ یہ سن کر تو اب کافی بڑا دھچکا لگتا ہے اس ملکہ کو کہ اب وہ اپنی بیٹی کا نام بھی اپنی مرضی سے نہیں رکھ سکتی ہے، کوئی بھی کام رضا کی اجازت کے بغیر تو وہ زندگی میں کر نہیں سکتی ہے، اب اپنی بچی کا نام بھی وہ رضا کی مرضی کے بغیر رکھ نہیں سکتی ہے۔
جس کے بعد رضا اپنی مرضی سے ہی اپنی بیٹی کا نام رکھ دیتا ہے اور وہ اب تو صرف اپنی بیٹی کو ہی ٹائم دے گا اور اسی کے اوپر ساری توجہ ہوگی رضا کی۔ تو ملکہ شکایت کرتی ہے کہ میں نوٹ کر رہی ہوں جب سے ہماری بیٹی پیدا ہوئی ہے آپ نے مجھے نظر انداز کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ سن کر رضا پھر غصے میں آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہاری خود غرضی کا دورہ نا دوبارہ سے حرکت میں آنے لگا ہے، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا ہے ایک بات۔ جس کے بعد فون کرتی ہے ملکہ اپنی ماں کو اور بتاتی ہے کہ رضا ابھی بھی پہلے جیسے ہی ہیں امی، ان میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آئی ہے، ابھی تک وہ میرے ہر کام پر روک ٹھوک کرتے ہیں، نہ ہی مجھے کہیں جانے دیتے ہیں اور نہ ہی کسی سے ملنے دیتے ہیں، اور اب تو وہ مجھے ٹائم بھی نہیں دیتے ہیں۔ مجھے واقعی لگنے لگا ہے امی کہ یہ خود ترسی کا دورہ نا دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے۔ جس کے بعد اب ملکہ تو فیصلہ کر لیتی ہے کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے رضا کو سمجھانے کا یا اس سے بات کرنے کا، اب وہ رضا کو مکمل طور پر نظر انداز اور اگنور ہی کرے گی، تاکہ ہو سکتا ہے شاید رضا کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ ادھر ملکہ کمرے میں اپنی بیٹی کے ساتھ موجود تھی۔ ملکہ کی بیٹی کافی زیادہ رو رہی تھی، لیکن ملکہ تو اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ اس کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ جس کے بعد رضا اسی وقت کمرے میں داخل ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بچی رو رہی ہے اور یہ ملکہ مزے سے بیٹھی ہوئی ہے، اور کہتا ہے پھر رضا ملکہ سے کہ تمہیں ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہے، تمہاری بچی رو رہی ہے اور تمہیں اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، پوری رات میں اسے سنبھالتا ہوں، ماں ہونے کی کوئی ذمہ داری تو تم پوری کرو، پتہ نہیں کب تمہیں عقل آئے گی۔ اب بتاؤ ملکہ میں کیا کروں، مجھے جاب پر جانا ہے، کیا میں پورا دن اسے ہی سنبھالتا رہوں کیا؟ یہ سن کر تو اب ملکہ کافی زیادہ غصے میں آ چکی ہے اور اس کے دل میں بھی بغاوت جنم لے رہی ہے، اور وہ سوچ رہی ہے کیوں نہ وہ اپنی بیٹی کو لے کر یہاں سے کہیں بہت دور چلی جائے، تاکہ اس جہنم سے تو جان چھٹ سکے اس ملکہ کی۔ حالانکہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود تو ملکہ کو چھوڑ کر چلے جانا چاہیے تھا اس رضا کو، جبکہ رضا نے اسے اکیلے روڈ پر اتار کر چلا گیا، یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ رات کو کہاں جائے گی۔ تب بھی کوئی احساس نہیں تھا رضا کو ملکہ کا، اور رضا کا ایکسیڈنٹ کیا ہو گیا، ایک ملکہ نے سب کچھ بھلا کر اسے معاف کر دیا اور اس کے پاس واپس چلی آئی۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا رضا جو سب کچھ ملکہ کے ساتھ کر رہا ہے کیا وہ ٹھیک ہے، اور کیا ملکہ کو بغاوت کر دینی چاہیے، اور کیا اسے اپنی بیٹی کو لے کر اس گھر سے چلے جانا چاہیے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل پامال اب کافی زیادہ دلچسپ ہو چکا ہے۔ اب ملکہ اور اس رضا کی اتنی لڑائیوں کے بعد آخر کار ان دونوں کی زندگی میں خوشی آ ہی گئی ہے، اور ڈاکٹر آ کر بتاتی ہے کہ مبارک ہو آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ جس کے بعد رضا تو کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے، اور رضا کا بھائی بھابھی سب کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور پھر رضا ملنے کے لیے جاتا ہے ملکہ سے روم کے اندر۔ ملکہ رضا سے کہتی ہے رضا میں کافی زیادہ خوش ہوں، میں نے سوچا تھا جب میری بیٹی پیدا ہوگی نا تو میں اس کا نام ایمان رکھوں گی۔ یہ سن کر رضا کہتا ہے نہیں نہیں، ہم اس کا نام ایمان نہیں رکھیں گے، کیونکہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے
کچھ اور سوچا ہوا ہے۔ یہ سن کر تو اب کافی بڑا دھچکا لگتا ہے اس ملکہ کو کہ اب وہ اپنی بیٹی کا نام بھی اپنی مرضی سے نہیں رکھ سکتی ہے۔ کوئی بھی کام رضا کی اجازت کے بغیر تو وہ زندگی میں کر نہیں سکتی ہے۔ اب اپنی بچی کا نام بھی وہ رضا کی مرضی کے بغیر رکھ نہیں سکتی ہے، جس کے بعد رضا اپنی مرضی سے ہی اپنی بیٹی کا نام رکھ دیتا ہے، اور وہ اب تو صرف اپنی بیٹی کو ہی ٹائم دے گا اور اسی کے اوپر ساری توجہ ہوگی رضا کی۔ تو ملکہ شکایت کرتی ہے کہ میں نوٹ کر رہی ہوں جب سے ہماری بیٹی پیدا ہوئی ہے آپ نے مجھے نظر انداز کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ سن کر رضا پھر غصے میں آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہاری خود غرضی کا دورہ نا دوبارہ سے حرکت میں آنے لگا ہے، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا ہے ایک بات۔ جس کے بعد فون کرتی ہے ملکہ اپنی ماں کو اور بتاتی ہے کہ رضا ابھی بھی پہلے جیسے ہی ہیں امی، ان میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آئی ہے، ابھی تک وہ میرے ہر کام پر روک ٹھوک کرتے ہیں، نہ ہی مجھے کہیں جانے دیتے ہیں اور نہ ہی کسی سے ملنے دیتے ہیں، اور اب تو وہ مجھے ٹائم بھی نہیں دیتے ہیں۔ مجھے واقعی لگنے لگا ہے امی کہ یہ خود ترسی کا دورہ نا دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے۔ جس کے بعد اب ملکہ تو فیصلہ کر لیتی ہے کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے رضا کو سمجھانے کا یا اس سے بات کرنے کا، اب وہ رضا کو مکمل طور پر نظر انداز اور اگنور ہی کرے گی، تاکہ ہو سکتا ہے شاید رضا کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ ادھر ملکہ کمرے میں اپنی بیٹی کے ساتھ موجود تھی۔ ملکہ کی بیٹی کافی زیادہ رو رہی تھی، لیکن ملکہ تو اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ اس کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ جس کے بعد رضا اسی وقت کمرے میں داخل ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بچی رو رہی ہے، اور یہ ملکہ مزے سے بیٹھی ہوئی ہے، اور کہتا ہے پھر رضا ملکہ سے کہ تمہیں ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہے، تمہاری بچی رو رہی ہے اور تمہیں اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، پوری رات میں اسے سنبھالتا ہوں، ماں ہونے کی کوئی ذمہ داری تو تم پوری کرو، پتہ نہیں کب تمہیں عقل آئے گی۔ اب بتاؤ ملکہ میں کیا کروں، مجھے جاب پر جانا ہے، کیا میں پورا دن اسے ہی سنبھالتا رہوں کیا؟ یہ سن کر تو اب ملکہ کافی زیادہ غصے میں آ چکی ہے اور اس کے دل میں بھی بغاوت جنم لے رہی ہے، اور وہ سوچ رہی ہے کیوں نہ وہ اپنی بیٹی کو لے کر یہاں سے کہیں بہت دور چلی جائے، تاکہ اس جہنم سے تو جان چھٹ سکے اس ملکہ کی۔ حالانکہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود تو ملکہ کو چھوڑ کر چلے جانا چاہیے تھا اس رضا کو، جبکہ رضا نے اسے اکیلے روڈ پر اتار کر چلا گیا، یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ رات کو کہاں جائے گی۔ تب بھی کوئی احساس نہیں تھا رضا کو ملکہ کا، اور رضا کا ایکسیڈنٹ کیا ہو گیا، ایک ملکہ نے سب کچھ بھلا کر اسے معاف کر دیا اور اس کے پاس واپس چلی آئی۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا رضا جو سب کچھ ملکہ کے ساتھ کر رہا ہے کیا وہ ٹھیک ہے، اور کیا ملکہ کو بغاوت کر دینی چاہیے، اور کیا اسے اپنی بیٹی کو لے کر اس گھر سے چلے جانا چاہیے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل پامال اب کافی زیادہ دلچسپ ہو چکا ہے۔ اب ملکہ اور اس رضا کی اتنی لڑائیوں کے بعد آخر کار ان دونوں کی زندگی میں خوشی آ ہی گئی ہے، اور ڈاکٹر آ کر بتاتی ہے کہ مبارک ہو آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ جس کے بعد رضا تو کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے، اور رضا کا بھائی بھابھی سب کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں،
اور پھر رضا ملنے کے لیے جاتا ہے ملکہ سے روم کے اندر۔ ملکہ رضا سے کہتی ہے رضا میں کافی زیادہ خوش ہوں، میں نے سوچا تھا جب میری بیٹی پیدا ہوگی نا تو میں اس کا نام ایمان رکھوں گی۔ یہ سن کر رضا کہتا ہے نہیں نہیں، ہم اس کا نام ایمان نہیں رکھیں گے کیونکہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے کچھ اور سوچا ہوا ہے۔ یہ سن کر تو اب کافی بڑا دھچکا لگتا ہے اس ملکہ کو کہ اب وہ اپنی بیٹی کا نام بھی اپنی مرضی سے نہیں رکھ سکتی ہے۔ کوئی بھی کام رضا کی اجازت کے بغیر تو وہ زندگی میں کر نہیں سکتی ہے، اب اپنی بچی کا نام بھی وہ رضا کی مرضی کے بغیر رکھ نہیں سکتی ہے، جس کے بعد رضا اپنی مرضی سے ہی اپنی بیٹی کا نام رکھ دیتا ہے اور وہ اب تو صرف اپنی بیٹی کو ہی ٹائم دے گا اور اسی کے اوپر ساری توجہ ہوگی رضا کی۔ تو ملکہ شکایت کرتی ہے کہ میں نوٹ کر رہی ہوں جب سے ہماری بیٹی پیدا ہوئی ہے آپ نے مجھے نظر انداز کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ سن کر رضا پھر غصے میں آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہاری خود غرضی کا دورہ نا دوبارہ سے حرکت میں آنے لگا ہے، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا ہے ایک بات۔ جس کے بعد فون کرتی ہے ملکہ اپنی ماں کو اور بتاتی ہے کہ رضا ابھی بھی پہلے جیسے ہی ہیں امی، ان میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آئی ہے، ابھی تک وہ میرے ہر کام پر روک ٹھوک کرتے ہیں، نہ ہی مجھے کہیں جانے دیتے ہیں اور نہ ہی کسی سے ملنے دیتے ہیں، اور اب تو وہ مجھے ٹائم بھی نہیں دیتے ہیں۔ مجھے واقعی لگنے لگا ہے امی کہ یہ خود ترسی کا دورہ نا دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے۔ جس کے بعد اب ملکہ تو فیصلہ کر لیتی ہے کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے رضا کو سمجھانے کا یا اس سے بات کرنے کا، اب وہ رضا کو مکمل طور پر نظر انداز اور اگنور ہی کرے گی، تاکہ ہو سکتا ہے شاید رضا کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ ادھر ملکہ کمرے میں اپنی بیٹی کے ساتھ موجود تھی۔ ملکہ کی بیٹی کافی زیادہ رو رہی تھی، لیکن ملکہ تو اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ اس کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ جس کے بعد رضا اسی وقت کمرے میں داخل ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بچی رو رہی ہے اور یہ ملکہ مزے سے بیٹھی ہوئی ہے، اور کہتا ہے پھر رضا ملکہ سے کہ تمہیں ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہے، تمہاری بچی رو رہی ہے اور تمہیں اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، پوری رات میں اسے سنبھالتا ہوں، ماں ہونے کی کوئی ذمہ داری تو تم پوری کرو، پتہ نہیں کب تمہیں عقل آئے گی۔ اب بتاؤ ملکہ میں کیا کروں، مجھے جاب پر جانا ہے، کیا میں پورا دن اسے ہی سنبھالتا رہوں کیا؟ یہ سن کر تو اب ملکہ کافی زیادہ غصے میں آ چکی ہے اور اس کے دل میں بھی بغاوت جنم لے رہی ہے، اور وہ سوچ رہی ہے کیوں نہ وہ اپنی بیٹی کو لے کر یہاں سے کہیں بہت دور چلی جائے تاکہ اس جہنم سے تو جان چھٹ سکے اس ملکہ کی۔ حالانکہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود تو ملکہ کو چھوڑ کر چلے جانا چاہیے تھا اس رضا کو، جبکہ رضا نے اسے اکیلے روڈ پر اتار کر چلا گیا، یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ رات کو کہاں جائے گی۔ تب بھی کوئی احساس نہیں تھا رضا کو ملکہ کا، اور رضا کا ایکسیڈنٹ کیا ہو گیا، ایک ملکہ نے سب کچھ بھلا کر اسے معاف کر دیا اور اس کے پاس واپس چلی آئی۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا رضا جو سب کچھ ملکہ کے ساتھ کر رہا ہے کیا وہ ٹھیک ہے، اور کیا ملکہ کو بغاوت کر دینی چاہیے، اور کیا اسے اپنی بیٹی کو لے کر اس گھر سے چلے جانا چاہیے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔